فاطمہ امت کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہرا، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد بر اللہم صلی علی۔ اس خمسہ مجالس کی پہلی مجلس ہے۔ آپ سے درخواست کریں گے سید اکبر رضوی مرحوم اور اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سب بخش دیجیے گا، جہاں بھی دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں ان مجالس کو۔ بسم اللہ۔ ایک اور صلوات عنایت فرما دے دنیا میں جہاں کہیں بھی میری مجلس سن رہا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ اس خمسہ مجالس کی آج پہلی مجلس ہے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے، اور عنوان کا اعلان ہم کیے دیتے ہیں مقام فاطمہ از نگاہ معصومین۔ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ ان 5 دنوں میں وہ روایات جو معصومین نے، یعنی پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے لیے، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی ہمسر کے لیے، اور دیگر ائمہ طاہرین نے اپنی والدہ اور اپنی جدہ طاہرہ کے لیے جو بیان کیا ہے، اس میں سے کچھ ظاہر ہے کہ 5 مجالس متحمل نہیں ہو سکتی پورے تمام بیانات کی، تمام روایات کی، لیکن کچھ نہ کچھ ان میں سے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ ائمہ طاہرین کے درمیان، معصومین علیہ السلام کے درمیان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت کیا ہے، مقام کیا ہے، اور اس سے بعد آگے کا سوال کہ کیوں ہے، یہ تو طے ہو جائے گا نا کہ یہ مقام ہے، یہ فرمایا حضور نے، یہ فرمایا، اور پھر مقام ابھی بات کر لیتے ہیں مقام پر، آج کی مجلس میں کریں گے، اور اس کے بعد سوال ساتھ ساتھ چلے گا کہ ایسا کیوں ہے، یہ سوال ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو کوشش یہ کی جائے گی کہ ان 5 مجالس میں کچھ ایسا میٹر آپ لوگوں تک پہنچا دیا جائے، خاص طور پہ جوانوں تک پہنچا دیا جائے کہ ان کے پاس مستند حوالوں کے ساتھ کچھ روایات، کچھ واقعات اور کچھ دلائل، سب سے بڑھ کر دلائل ان کے ہاتھ میں آ جائیں۔ دیکھیے آج کل مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کچھ ایسی روایات جن کا معصومین کی ازواج مطہرہ اور ازواج مقدسات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک فرضی روایت گڑھی جاتی ہے جو بظاہر فضائل کی ہوتی ہے، اور اس کو کسی بھی معصوم سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس کو سوشل میڈیا پہ روانہ کر دیا جاتا ہے، اور ہم بیچارہ ہر مومن اس کو ثواب سمجھ کے اور آگے سینکڑوں کو فارورڈ کر رہا ہوتا ہے، یہی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے ان میں بعض تو نادان دوست ہیں، بعض ہم میں سے ہیں ہی نہیں، ان کا تعلق ہی نہیں ہماری صفوں سے، وہ اپنے آپ کو ظاہر ہم جیسا کرتے ہیں یا ہم میں سے ظاہر کرتے ہیں اور اس طرح کی خرافات ڈال دیتے ہیں، ایسی روایات جن کا تعلق ہی نہیں ہے، اور اس طرح کی وہ روایات ہوتی ہیں کہ واقعی ان سے ایک عجیب سے عقائد پر تو ضرب پڑتی ہی پڑتی ہے، خود عالم تشیع کی حیثیت جو ہے اس کو یہ مشکوک کرنا چاہتے ہیں ان روایت کے ذریعے سے۔ تو کوشش کریں گے کہ وہ روایات جو مستند ہیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ دیکھیں روایات ضعیف بھی ہوتی ہیں لیکن ہیں تو صحیح نا، کچھ ہوتی ہیں ضعیف روایات، مگر کہیں ملتی تو ہے نا کہ ہاں بھئی یہ روایت ضعیف ہے، مگر میں نے جس طرف اشارہ کیا وہ تو روایات ہیں ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، کسی قسم کی بھی نہیں، وہ ایک عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں
سمجھ رہے ہوں گے جہاں بھی میری آواز آ رہی ہے لوگ کہ بس اس پہ کسی بھی معصوم کا نام لکھتے ہیں اور کسی کی ایسی کتاب کا نام کہ یا تو اس کتاب میں ہے نہیں یا وہ کتاب ہی نہیں ہے، دنیا میں کتاب ہی نہیں، وہ انہیں نے گڑھی ہوئی حدیث ہے کہ اپنی طرف سے کہ لوگوں میں خرابیاں پیدا کرنے کے لیے، خاص طور پہ جوان نسل کے ذہنوں کو بگاڑنے کے لیے، خرابیاں پیدا کرنے کے لیے ایسی چیز ان کے درمیان میں رائج کر دی جائے. اور آج کل تو ایسی چیزیں آپ جانتے ہیں کہ کتنی تحریفات رائج کی جا رہی ہیں. یہ آخری زمانے کی بھی نشانی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا بھر کے مومنین کو تسلی دے رہا ہوں کہ اطمینان رکھیں آپ. یہ جتنی ہمارے ساتھ ہر طرح کی دشمنی ظاہر ہو رہی ہے نا آج کے دور میں، کہ اب ظاہری طور پہ بھی دشمن ہم پر چڑھائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نظریاتی طور پر بھی ہماری سرحدوں پر حملہ کر رہا ہے، عقیدتی اعتبار سے بھی ہم پر حملہ آور ہے، ہر طرف سے ایک یلغار ہے اور ایک انتشار کسی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ابھی ایک مسئلے سے ہم نکلتے نہیں تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، دوسرے مسئلے سے نکلتے نہیں ایک تیسرا مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ان کی صفوں میں انتشار ڈال دیا جائے، ان کو پراگندہ کر دیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ اور جانتے ہیں آپ کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہی سوال کہ کیوں یہ تو کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیا اس لیے جا رہا ہے کہ جتنے بھی دشمنان دین ہیں ان کو یہ بات معلوم ہے، وہ اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں کہ اگر شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں، دجالی طاقتوں کے مقابلے میں یا دجالی نظام کے مقابلے میں اگر کوئی قیام کر رہا ہے اور آئندہ بھی کسی سے توقع ہے تو یہی محمد و آل محمد کے چاہنے والے، ان کے غلام ہیں جو قیام کر رہے ہیں. یعنی وہ جو آخری زمانے کی منظر کشی کر رہا ہوں میں، اس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور کوئی سمجھتا ہے تو سمجھا کرے. ہم تو ایک عام بات کر رہے ہیں، عقیدتی بات کر رہے ہیں. عقیدتی اعتبار سے بھی آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ. جب آخری زمانے کی طرف بڑھ رہے ہیں تو فتنے چاروں طرف سے حملہ آور ہیں. اب جب فتنے چاروں طرف سے حملہ آور ہے تو اس میں کون مقابلہ کرے گا؟ تو دشمن پہچانتا ہے کہ مقابلہ کرنے والے کون ہیں. اس لیے ہمارے یہاں آج مقدماتی مجلس ہے نا، تو چاہ رہے ہیں دو چار باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیں تاکہ آئندہ پھر مشکل نہ ہو آپ کو ہماری بات سمجھنے میں. تو اس لیے ہمارے اندر یہ ساری خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتشار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نصیحت کر رہا ہوں مومنین کو، مومنات کو، اپنے جوانوں کو، بچوں کو سب کو نصیحت کر رہا ہوں کہ ہر طرف سے جو یلغار ہو رہی ہے نا، اور مختلف زاویوں سے، مختلف اینگل سے آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایسا نہ کیجیے گا. ایک معیار آپ کو دے رہے ہیں، اس معیار کو تھام کے رکھیے گا. کبھی بھی بہکنے نہیں پائے گا، کوئی شخص نہیں بہک پائے گا. معیار تو ہونا چاہیے نا ہمارے پاس. ابھی ہم نے گزشتہ جو ابھی چند ماہ پہلے محرم کی مجالس میں ہم نے اسی معیار پر ہی تو پڑھی تھی نا مجالس، میزان ایمان کیا ہے. تو یہ معیار کیا ہے یاد رکھیے. معیار یہ ہے کہ دیکھیے ایک چیز تو ہے نا، دجالی طاقتوں کو لوگ آج پہچانتے ہیں، ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیطانی طاقتیں کہہ لیجئے، استعماری طاقتیں کہہ لیجئے، دجالی طاقتیں کہہ لیجئے، ان کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو سب پہچانتے ہیں. بس ان کے مقابلے میں کون ہے؟ عالم اسلام میں ان کے مقابلے پر کون ہے، کون کھڑا ہے، یا کون ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سیدھی سی بات ہے، باطل کو پہچان لیں، حق کو پہچاننا تو آسان ہو جائے گا. جو باطل کے مقابلے پر ڈٹا ہوا ہوگا نا وہی حق ہوگا. تو ظاہر ہے کہ حق پہ چلنا کیا ہے، مشکل ہے نا، سخت کام ہے، اور باطل پہ چلنا آسان ہے. لہٰذا لوگوں کو آسان راہیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان آسان راہوں کی طرف چلے جائیں، اور مشکل راستے جو ہیں اس کو وہی ایمان والا اختیار کرتا ہے نا، علی والے اختیار کرتے ہیں، حسین والے اختیار کرتے ہیں، کربلا سے جن کا تعلق ہے، کربلا سے جن کا راستہ ہے، وہ مشکل راستوں کو اختیار کرتے ہیں. ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا دیکھ لیجئے کہ آسان راستہ دکھانے والے کون ہیں اور حق کے راستے پہ چلنا کتنا مشکل ہے. یہ ان مجالس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش بھی کر دیں گے. تو آج ہم جس حدیث سے آغاز کریں، ہم لکھ کر لائیں، ہمیں یاد ہے لیکن ہم لکھ کر لائیں تاکہ حوالے وغیرہ سب آپ کی خدمت پیش کریں اور پھر اس حدیث پہ بحث کریں. فضائل کی بات ہے نا، تو اسی لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ تمام روایات فضائل، باب فضائل فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا صلوات بھیجیں. دیکھیے اب جب ہم صلوات بھجوا رہے ہیں نا آپ سے، تو یہاں بیٹھے ہوئے دو تین آدمیوں سے ہمارا سوال نہیں ہے. جہاں جہاں یہ دنیا میں ہماری مجلس دیکھی جائے گی یا دیکھی جا رہی ہے، ان سب سے ہماری گزارش ہے کہ جب ہم کہا کریں صلوات تو آپ سب صلوات بھیجا کیجیے. انشاءاللہ ہمیں آپ کی آواز پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو ہمیں احساس ہو جائے گا، کم سے کم اس بات کا احساس ہو جائے گا. آپ سب کا جواب ہمیں مل جائے گا، ہمیں احساس ہو جائے گا
کہ ہاں آپ سب ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہیں۔ تو آغاز کریں گے۔ ایک کتاب ہے القطرہ، اور پورا نام اس کا کتاب کا آپ کو بتا دیں، القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرت۔ یہ عربی کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ اس کے مصنف ہیں آیت اللہ العلامہ سید احمد مستنبت، میم سین تے نون بے توئے، مستنبت۔ انہی نے اس کتاب کو تالیف کیا ہے 2 جلدوں میں، القطرۃ من بحار مناقب النبی والعطرت۔ ترجمہ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں، یعنی وہ جو سمندر ہے مناقب محمد و آل محمد کا، اس میں سے ایک قطرہ، مناقب محمد و آل محمد کا جو سمندر ہے من بحار، اس میں سے ایک قطرہ، 2 جلدیں۔ اس ایک قطرے کا آپ کو اعجاز بتائیں کیا ہے؟ اس ایک قطرے کا اعجاز یہ کتاب بھی 2 جلدیں میرے پاس ہیں، اور جو بات کریں گے انشاءاللہ ہمارا تو یہی طریقہ کار رہا، کوشش کرتے ہیں کہ یہی طریقہ کار رہے کہ جو بات کریں وہ اوتھینٹک ہو، مستند ہو، ایسے نہیں حوالوں کے ساتھ بات کریں، وہ حوالے بھی ہمارے پاس موجود ہوں، ایسا نہیں کہ وہ حوالہ ہی ہمارے پاس نہ ہو۔ وہ جو میں نے پہلے بات کی کہ حوالہ دے رہے ہیں وہ کتاب ہے ہی نہیں، دنیا میں وجود ہی نہیں، وہ حوالہ بھی ہمارے پاس، ہمارے کتاب خانے میں یہ کتاب موجود ہے، 2 جلدوں میں ہے۔ اس کی اہمیت آپ کو بتا دیں کہ یہ تقریباً 45-46 سال پہلے علامہ سید احمد مستنبت کا انتقال ہوا ہے، 74-75 سال کی عمر میں انتقال، اور یہ علماء کا خاندان ہے، یعنی ان کے باپ دادا پردادا بھی سب علماء رہے۔ ان کا تعلق تو تبریز سے ہے، لیکن یہ نجفی کہلائے کیونکہ نجف منتقل ہو گئے تھے، وہیں پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، 50 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے، 50 سال تک انہوں نے پڑھایا ہے، تو اب سوچیں کہ پڑھا کتنا ہوگا۔ اور 40 سال تک انہوں نے حرم امیر المومنین علیہ السلام میں امامت کی ہے، نماز کی، اور 40 سال تک باب مدینۃ العلم کی چابی کلید ان کے پاس تھی، لہذا 40 سال تک یہ وہ پہلے فرد تھے جو سحر سے پہلے حرم میں داخل ہوتے تھے۔ یہ غلاموں کے فضائل ابھی بیان کر رہا ہوں، صرف میں غلاموں میں سے غلام کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جس کی کتاب کا میں حوالے دے رہا ہوں، تو اس کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس بہانے ایک عالم کا تعارف ہو جائے، لوگوں کو احساس ہو کہ جو علماء ہیں، یہ جو مراجع ہیں، یہ تو آیات عظام ہیں، ان کی محنتوں زحمتوں کا ثمر ان کو ملتا کیا ہے، اور یہ شخصیتیں کیا ہیں جو 40 سال تک کلید بردار رہے باب مدینۃ العلم کی چوکھٹ کا، اور ظاہر ہے کہ جب تالا کھولتے تھے تو سب سے پہلے وہی داخل ہوتے تھے نا، تو 40 سال تک اس ہستی کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ یہ سحر سے پہلے، یعنی 1-2 گھنٹے پہلے جب حرم کھلتا تھا تو سب سے پہلے داخل ہونے والے فرد یہ خود ہوتے تھے، یہ خود داخل ہوتے تھے۔ آئیے یہ ان کی ایک عظمت کی دلیل، کتابیں تو ان کی بہت ساری ہیں، کبھی موقع ملا تو بتا دیں گے۔ دیکھیے آج یہ مقدماتی مجلس ہے نا، لہٰذا آپ کو یہ سب باتیں سننی پڑیں گی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سب انفارمیشن ہے، معلومات ہے جو ہماری نسلوں تک جانی چاہیے۔ دوسری بات سنیے، پہلی جلد میں ان کی یہ واقعہ نقل کیا ہے علماء نے، اور ان کے صاحبزادے سید علی سے نقل کیا، بہت ہی مقدس ہیں ان کے بیٹے بھی، سید علی عالم دین بھی ہیں، انہوں نے نقل کیا۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے، اگر مراجع عظام یا آیات عظام کوئی ایسا خواب دیکھے نا جس میں ان کی معصوم سے ملاقات ہو، تو زندگی میں وہ کبھی خواب نہیں بیان کیا جاتا۔ دیکھیے ہمارے یہاں تو سستی شہرت کے لیے کر دیتے نا، بات کرتے ہیں، نہیں بھی ہوا ہو تو ہماری یہ ملاقات ہوئی، ہماری معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں کہ امام زمانہ سے میری ملاقات ہوتی ہے، ہر روز ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تہمت ہے امام پر۔ جھوٹے کی علامت یہی بتائی گئی ہے کہ جو آج کے دور میں یہ دعویٰ کرے لوگوں کے سامنے اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے بڑھانے کے لیے، اپنی عظمت بڑھانے کے لیے، لوگ میرے ہاتھ چومیں، لوگ مجھے مقدس سمجھیں، لوگ مجھے پڑھا پہنچا ہوا سمجھیں، جو یہ دعویٰ کرتا نظر آئے کہ میری امام سے ملاقات ہوتی ہے ہر روز، اور امام میرے گھر میں آتے ہیں، میرے گھر میں نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، معاذ اللہ سمجھ لیے کاذب ہے۔ کیا ہے یہ؟ جھوٹا ہے۔ آیات عظام کی علامت، علماء اعلام کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو تو نوٹ کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس کو نشر نہیں ہونے دیتے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ انکساری، منکسر المزاجی، اور دوسرے یہ کہ کہیں ایسا نہ ہو
کہ اگر وہ یہ اپنی زندگی میں یہ چیزیں بیان کریں تو ظاہر ہے لوگ ٹوٹ پڑیں گے نا ان پر، لوگ ان کو مقدس جانیں گے، لوگ ان کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، ان کے ہاتھ چھوئیں، تو یہ تکبر کا باعث بنتا ہے نا، غرور علمی کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا کسی آیات عظام نے جن کے یہ واقعات ہیں نوٹ تو کیے آنے والی نسلوں کے لیے، لیکن ان کی زندگی میں یہ چیزیں ظاہر نہیں ہو پائیں، اور کبھی ہم اس پر بھی چاہیں گے تو مجلس پڑھ دیں گے، اور ایک نہیں 2-3 مجلس پڑھ دیں گے۔ اتنے علماء کے واقعات ہیں جو مرنے کے بعد ان کے سامنے نوٹ کر لیتے ہیں۔ تو سید علی بتاتے ہیں کہ جب یہ تالیف کر چکے القطرہ تو خواب دیکھا۔ آیت اللہ سید احمد مستنبت کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے کتاب تالیف کی ہے القطرہ من بہار مناقب النبی والعطرت، کہتے ہیں انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا؟ سید ہے نا، سید زادیاں اولاد زہرا ہے نا، سارے سادات آپ جانتے ہیں، تمام دنیا جانتی ہے کہ سادات یہ شرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ خیر، تو خواب میں دیکھا کہ انتقال ہو چکا ہے ان کا، مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ خود بیان کریں کہ میں نے دیکھا انتقال ہو چکا ہے، میں مر چکا ہوں، اور میرا سر معصوم کونین کے زانوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹے ہیں نا، اولاد ہے نا، سید زادے ہیں، اولاد ہیں، قیامت تک کے لیے معصومین کی حدیث ہے نا کہ سارے سادات کی ماں ہے زہرا، محرم ہے زہرا، سادات کی ماں ہے۔ تو سر زانوں پہ کہ حیران ہوا، اسی عالم میں حیران ہوا۔ ابھی خواب بیان کر رہے ہیں، خواب میں جیسے ہوتا ہے کہ سوال کیا میں اس مقام پر کیوں ہوں، مجھے یہ منصب کیوں ملا ہے، میرا مقام کیوں ہے؟ تو جواب آتا ہے یہ جزا ہے تیری القطرہ لکھنے کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آپ کو کتاب کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ کسے کہتے ہیں کتاب، کہ تیری جزا ہے وہ جو تو نے القطرہ کتاب لکھی ہے، یہ اس کی جزا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوا کہ کتنی اہم کتاب اور کتنی اہم شخصیت، کہ معصوم کونین نے بشارت دی کہ میں راضی ہوں اپنے اس بچے سے، اپنے اس بیٹے سے میں راضی ہوں۔ ایسے بہت سارے علماء کے واقعات ہیں، سید مرتضیٰ کے، سید شریف رضی کے، شیخ مفید جس کے گواہ ہیں اس واقعات کے۔ خیر جناب، اب میں نے اس لیے بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ کتاب ہے کیا۔ اس میں سے ایک حدیث پڑھیں گے آپ کے لیے، آج وہی حدیث رہے گی۔ معصوم کونین کی بارگاہ میں ہدیہ ہوگا، ہم غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی جانب سے یہ ہدیہ ہوگا، اور جہاں جہاں بھی ان سب کے لیے ہماری طرف سے یہ حدیث تحفہ بھی ہے۔ کتاب کا نام ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کی دوسری جلد۔ اچھا، دونوں جلدوں میں 14 معصومین کے فضائل ہیں، پہلی جلد میں اور دوسری جلد میں الگ۔ پہلے معصوم سے شروع ہوتے ہیں، 14ویں معصوم تک جاتے ہیں۔ دوسری جلد میں بھی ایسی۔ تو دوسری جلد کی پہلی حدیث، کتاب القطرہ، جلد نمبر 2 اور اس کی پہلی حدیث، یعنی پہلی حدیث اس باب میں، باب فضائل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باب میں، کیونکہ اس سے پہلے 2 معصومین کا ذکر ہے نا، پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا ذکر ہے، پھر مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا ذکر ہے، پھر تیسرا باب جو قائم ہو رہا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے باب میں، فضائل کے باب میں، اس کی پہلی حدیث، اس باب کی پہلی حدیث۔ اب وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے عرض کر دیا کہ ہم اس پہ پہلے بہت پڑھ چکے ہیں، ہمیں حدیث یاد ہے، لیکن ہم وہی احتیاط کرنا چاہ رہے ہیں کہ لفظ بہ لفظ آپ تک حدیث کو منتقل کر دیں، پھر اس پہ بات کریں گے آپ سے۔ ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، پانی پلا دو۔ ماشاء اللہ سرکار، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جزاکم اللہ خیرا جزا۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رویا عن جابر ابن عبداللہ الانصاری عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیہ الصلاۃ والسلام انما سماها فاطمہ الزہراء لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمته فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بضوء نورها وغشیت ابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین وغشیت ابصار الملائکۃ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین وقالوا الہنا وسیدنا ما ھذا النور
فأوحى اللہ الیہم ھذا نور من نوری اسکنتہ فی سمائی وخلقتہ من عظمتی اخرجہ من صلب نبی من انبیائی افضلہ علی جمیع الانبیاء واخرج من ذلک النور امتا یقومون بامری ویہدون الی خلقی واجعلہم خلفاء فی ارضی بعد انقضاء وحی۔ اچھا، اب اس حدیث کے اس میں کہاں سے آئی ہے نا؟ اب یہ تو ایک حوالہ دیا ہم نے القطرہ، علامہ نے کہاں سے لکھی ہے؟ القطرہ میں کہاں سے آئی ہے؟ وہ نیچے آپ کو سارے حوالے دے دیں، 3 حوالے انہوں نے اس میں دیے ہیں۔ جب ان 3 حوالوں کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو وہاں پھر اور پیچھے تک بات چلی جائے گی حوالوں کی، لیکن یہ 3 حوالے کافی ہیں۔ بحار الانوار، مصباح الانوار اور علل الشرائع، یہ 3 حوالے اس میں دیے ہوئے ہے۔ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا فرما رہا ہے پروردگار عالم؟ یعنی اس حدیث میں معصوم علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہ روایت کس سے نقل ہے؟ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری، جنہیں 7 معصومین کے دور میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل ہے، اور 6 معصومین کی زیارت کا شرف۔ 7 معصومین کا دور اور 6 معصومین کی زیارت کا شرف۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جب 7 معصومین کا دور میں کہہ رہا ہوں تو پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولائے عارفان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور پھر بعد میں 4 امام، تو یہ 7 ہو گئے۔ تو ظاہر ہے کہ میں نے کیا عرض کیا کہ 7 معصومین کا دور اور 6 معصومین کی زیارت۔ ظاہر جو زیارت کی کس کس کی 5 اماموں کی اور پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اگرچہ کہ آپ نے پردے کے پیچھے سے حدیث کسابی جو نقل کی جاتی ہے تو وہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے پردے کے پیچھے سے آپ کو تعلیم دی تھی۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول، ٹھیک ہے نا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ضعیفی کے عالم میں، معلوم ہے نا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے 5ویں سے ملو گے، بشارت دی تھی، تو آپ کی ملاقات ہوئی 5ویں امام سے۔ 5ویں امام نے پھر انہیں یہ حدیث بیان کی ان سے، انما سماہا فاطمۃ الزہرا، کہ ہماری جدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نام بے شک فاطمہ ہے، فاطمہ رکھا گیا، انما کے ساتھ ہے نا، بس اس کے سوا کچھ بھی، انما سماہا فاطمۃ الزہرا، ان کا نام رکھ دیا گیا، نام رکھا فاطمۃ الزہرا، یا نام ہوا فاطمۃ الزہرا۔ کیوں؟ لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمتہ، کیونکہ پروردگار عالم نے، اب دیکھیے یہ حدیث میں تحفہ آپ کو پیش کر رہا ہوں، دنیا میں جہاں کوئی ہر ایک کے پاس تو یہ کتاب نہیں ہے نا، جن کے پاس کتاب ہے یقیناً عربی دان ہے تو ان کے پاس تو یہ کتاب ہوگی تو وہ جانتے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ عوام الناس کے پاس تو یہ کتاب نہیں ہے، تو میں پورے حوالوں کے ساتھ آپ کو یہ تحفہ دے رہا ہوں تاکہ آپ یہ اطمینان قلب اور کے ساتھ حق الیقین کی منزل پر پہنچے اس حدیث کے بارے میں۔ انما سماہا فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمتہ، یہ نام فاطمۃ الزہرا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے آپ کے نور کو، آپ کو خلق کیا اپنی عظمت کے نور سے، آپ کو خلق کیا اپنی عظمت کے نور سے۔ فلما اشرقت، جب یہ نور چمکا، اشرقت یہ وہی نا شرق سے نکلا نا، جسے مشرق کہتے ہیں، جہاں سے طلوع ہوتا ہے سورج، نکلتا ہے، چمکتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ فلما اشرقت، جب یہ نور چمکا، جب یہ نور پھیلا، جب یہ نور طالع ہوا، اضاءت السماوات والارض، تو جناب بضوء نورہا، تو جناب آسمان و سماوات جمع نے 7 آسمان اور زمین، سب آسمان و زمین اس نور کی روشنی سے روشن ہو گئے۔ اضاءت یعنی روشن ہو گئے، ذو سے ہے نا وہ اضاءت، روشن ہو گئے اس نور کی، یعنی نور فاطمہ سے آسمان و زمین روشن ہو گئے، روشن ہو گئے۔ اور کیسے روشن ہوئے کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا اگلا جملہ ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اضاءت السماوات والارض بضوء نورہا، اس نور کی روشنی سے آسمان و زمین روشن ہو گئے۔ کیسے روشن ہوئے؟ غشیت ابصار الملائکۃ، یہاں تک کہ ملائکہ کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اچانک جب کسی کے سامنے روشنی آ جائے نا
تو آنکھیں خیرہ ہو جاتی نا، زیادہ روشنی میں جانا بھی تو اچھا نہیں ہوتا. اب جیسے میں جب یہاں بیٹھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا، نظر نہیں آ رہا تھا کاغذ. جب میری آنکھیں عادی ہوئیں تو اب مجھے یہ کاغذ نظر آ رہا ہے، ورنہ اس روشنی میں مجھے میری آنکھیں جس کو کہتے ہیں چندھیا جانا. تو ملائکہ کی آنکھیں چندھیا گئیں. یوں اگر اردو محاورے میں ہم بات کریں تو یوں ہوا کہ وغشیت ابصار الملائکۃ. اور میں نے شاید وہ جب پہلے پڑھ رہا تھا تو ابصار الملائکۃ کہہ دیا تھا، میری غلطی کو معاف کر دیجیے گا. وہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میری آنکھیں چندھیا گئی تھیں. وغشیت ابصار الملائکۃ، ملائکہ کی آنکھیں کیا ہو گئیں؟ خیرہ ہو گئیں. وخرت الملائکۃ للہ ساجدین. بس اس نور کو جو دیکھا تو ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. خرت الملائکۃ للہ ساجدین، اللہ کی بارگاہ میں سارے ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے. یعنی ملائکہ سے مراد اس وقت کی جو بھی مخلوقات تھیں وہ سب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. وقالو، اور ان تمام نے کہا. ہم اسی لیے ایک لفظ آپ کو سمجھا. ایک صلوات عنایت فرما دیجیے. صلی اللہ وقالو، بس ان ملائکہ نے کہا الہنا و سیدنا ما ھذا النور. اے ہمارے اللہ، اے ہمارے آقا، اے ہمارے خالق، اے ہمارے پروردگار، جو چاہیں ترجمہ کر لیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا. الہنا و سیدنا ما ھذا النور. وہ سب پکار اٹھے، چلا اٹھے کہ یہ کیسا نور ہے، باری الہ یہ کیسا نور ہے، اے ہمارے رب یہ کیسا نور ہے. ما ھذا النور، یہ کیسا نور ہے. اب دیکھیں ان کے تعجب کی بات کہ ملائکہ تعجب کریں گے، اس وقت کی ساری مخلوقات تعجب کریں گے نور کیسے. یعنی اس کا مطلب اس سے پہلے ایسا نور چمکا ہی نہیں تھا. یہاں سے یہ بات بھی نکل کر آئی نا کہ نور فاطمہ سے پہلے ایسا نور دیکھا ہی نہیں انہوں نے. نور فاطمہ سے پہلے ایسا نور چمکا ہی نہیں، ورنہ اس سے پہلے کا بھی کہیں ذکر ہوتا نا. لیکن ما ھذا النور، یہ نور کیسا ہے کہ ہماری آنکھیں خیرہ ہو گئیں، یہ کیسا نور چمکا. فأوحى اللہ الیہم، فأوحى اللہ الیہم، بس اللہ نے ان ملائکہ کی طرف وحی کی. یعنی جو بھی مخلوقات تھیں، ملائکہ سے مراد جو بھی مخلوقات تھیں ان سب کی طرف وحی کی. فأوحى اللہ الیہم ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے. اب دیکھیے یہاں بڑے لطیف نکات آتے ہیں. بس ھذا نور من نوری، یہ نہیں فرمایا ھذا نور و نوری، یہ نور میرا نور ہے، نہیں. ھذا نور من نوری، میرے نور میں سے ہے. یا من تبیز کے لیے یہ خیال ہے، یاد ہے کہ میرے نور میں سے ہے. ھذا، اس میں بہرحال ایک نقطہ ہے پوشیدہ، صاحبان فہم تک پہنچ گیا ہوگا. ھذا نور من نوری، میرے نور میں سے ہے. جیسے نا جب انسان کو خلق کیا تھا، نفخت فیہ من روحی. دیکھیے بات آئے گی نا یہاں پہ من روحی، اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. یہ من کیا ہے؟ وہی تبیز کا من، یعنی پوری کی پوری روح نہیں پھونکی ہے. نفخت فیہ من روحی، بس انسان کو مساوی کرنے کے بعد، مٹی کا پتلا بنانے کے بعد کیا کیا؟ میں نے اپنی روح میں سے کچھ اس میں کچھ پھونک دی. وہی یہاں بھی من وہی معنی دے رہا ہے کہ بعض. ھذا نور من نوری، یہ نور میرے نور میں سے ہے. یا یوں سمجھیے کہ میرے نور کا حصہ ہے، یا میرے نور کا ٹکڑا ہے، یا میرے نور کا بعض جز ہے. ھذا نور من نوری اسکنتہ فی سمائی، میں نے اس نور کو لیے آسمانوں کو مسکن قرار دیا ہے. اس نور کا مسکن ہے میرے آسمان. اسکنتہ فی سمائی، میں نے آسمانوں کو اس کا مسکن قرار دیا، اپنے آسمانوں کو اس کا مسکن قرار دیا. وخلقتہ من عظمتی، وہ جو پہلے جملہ لفظ استعمال تھا وہ دوبارہ پھر تکرار ہو رہا ہے. میں نے اس نور کو اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا. یہ اللہ کے نور کے بھی بہت الگ الگ وہ ہے نا صفات، جس کو کہتے ہیں جلال اور جمال کے حساب سے الگ الگ نور کی تقسیم ہے. تو اس میں سے عظمت کا جو نور ہے اس میں سے میں نے اس نور کو خلق کیا ہے. خلقتہ من عظمتی. اچھا اب آپ دیکھیے آگے. اخرجہ من صلب نبی من انبیائی. اب ملائکہ سے پروردگار فرما رہا ہے، اس وقت کی مخلوقات سے فرما رہا ہے، اس نور کو میں ظاہر کروں گا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے. اب دیکھیں اخرجہ، اس نور کو میں ظاہر کروں گا، اخراج سے نا نکالے. اخرجہ من صلب نبی من انبیاء، جو میرے انبیاء ہیں ان میں سے ایک نبی کے صلب سے ظاہر کروں گا. وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ،
اور جس نبی کے صلب سے میں نور فاطمہ کو ظاہر کروں گا اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. سبحان اللہ وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاء. یہ ہے عظمت فاطمہ. سبحان اللہ جہاں جہاں مومنین ہماری آپ بات سن رہے ہیں، گفتگو سن رہے ہیں، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ ہے عظمت فاطمہ. وَأُفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاء. جس نبی کے صلب سے میں نور فاطمہ کو ظاہر کروں گا اس نبی کو تمام انبیاء پر فضیلت دے دوں گا. اچھا، یہاں جملہ معترضہ کے طور پہ آپ سے ایک بات عرض کرتے چلیں. ابھی تک ہم نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل ہے اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور شاید آج کر بھی نہیں پائیں، کل کریں گے ترجمہ. یہ اس مناسبت سے ابھی ہم بات کریں گے آپ سے، لیکن اب یہ ذہن میں رکھیے جو ابھی ہم تعریف بتا رہے ہیں آپ کو. وَفَضِّلُهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنبِيَاء. تمام انبیاء فضیلت دے دوں گا اس نبی کو جس نبی کے صلب سے میں نور فاطمہ کو ظاہر کروں گا. اور اس کے بعد دیکھیے اب آئیے اس طرح وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي. آئیے ابھی آپ کی فضیلت کی بات آ گئی. اس نور سے یعنی اس نور کو تو میں ظاہر کروں گا صلب پیغمبر ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر اس نور سے کس کو ظاہر کروں گا؟ وہ نور تو ظاہر ہوگا وہاں سے نا، صلب پیغمبر سے. اس نور سے اخرج من ذالک النور امتن، اس نور فاطمہ سے بھی ایک گروہ کو ظاہر کروں گا. یاد رکھیے بعض نسخوں میں امت کی جگہ ائمہ، تو ائمہ بھی وہ گروہ ائمہ، اور امت کا ترجمہ کریں تو وہی گروہ، ایک گروہ. امت گروہ کو بھی کہتے ہیں، قوم کو بھی کہتے ہیں، گروہ کو بھی کہتے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ مثالیں موجود ہیں، ہم مختلف مجالس میں وہ سمجھاتے رہے لوگوں کو. یہاں کو بھی معنی لے لیجئے، کیونکہ بعض نسخوں میں بریکٹ میں ائمتن بھی لکھا ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ وہ ظاہر لکھنے میں کہیں اس زمانے میں پرنٹنگ تو نہیں تھی نا، لکھنے میں کہیں ایسا نہ ہو ائمتن کی جگہ امتن یا امتن کی جگہ ائمتن ہو جائے، تو دونوں لفظ لکھے. بس اس نور فاطمہ سے میں ظاہر کروں گا کسے؟ ایک گروہ کو. اب وہ گروہ ائمہ بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ گروہ ائمہ کے ذیل میں تمام مومنین کا گروہ بھی آ جاتا ہے، یعنی ان کے پیروکاروں میں، ان کے فالوورز میں. یقومون بامری، صفت بتا دی. یہ بھی تمام مومنین نوٹ کر لیں، دنیا بھر کے مومنین نوٹ کر لیں جہاں جہاں ہماری بات سن رہے ہیں. صفت بتائی ہے، صرف زبانی دعویٰ، زبانی جمع خرچ قبول نہیں ہے. اس صفت کیا ہوگی اس گروہ کی، اس امت کی، اس قوم کی صفت کیا ہے؟ صفات بتائی گئی ہیں. یقومون بامری، وہ میرے امر کے لیے قیام کریں گے. میرے امر کے لیے نہیں، میرے دین کے لیے، میرے دین کے لیے قیام کریں گے. یعنی یہ اس امت کا خاصہ ہے. اب اس کو اگر ہم ایک اور نظر سے دیکھیں تو آپ نے سنا ہے کہ بعض اوقات سنتے، کیا ہم بھی سنتے ہیں، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ لکھا ہوا کہ دعائے زہرا، ہم دعائے زہرا والے ہیں. تو عزیزو وہ یہی تو مسئلہ ہے. دعائے زہرا والے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دعائے زہرا والے وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو اتباع کریں محمد و آل محمد کا، جو اتباع کریں مولا عارفان کا، جو اتباع کریں کربلا والوں کا. وہ ہیں، وہ تمام کے تمام ہیں، ان کے لیے دعا کی جا رہی ہے نا. وہی دعائے زہرا والے لوگ ہیں، وہی دعائے زہرا. تو وہ کون سی امت ہوگی دعائے زہرا والی؟ دعائے زہرا والی امت اس نور سے اس کو ظاہر کیا جائے گا، وہ قیام کرے گی اللہ کے دین کے لیے. اور دوسری صفت اس کی کیا ہوگی؟ یہ صفات نوٹ کر لیجیے اپنے پاس. اور ظاہر ہے کہ اب یہ مجالس تو ریکارڈ ہو رہی ہیں، ایک بار بھول جائیں دوسری بار پھر سن لیجیے تاکہ آپ کو یاد ہو جائے روایت. اچھا جناب، وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي، دوسری صفت اس امت کی، اس گروہ کی یہ ہوگی کہ وہ خلق خدا کو اللہ کی طرف بلائے گی. دیکھیے کتنی بڑی علامت ہے، کتنا بڑا معیار ہے، کتنی بڑی پہچان ہے. جو خلق خدا کی طرف، خلق خدا کو اللہ کی طرف، خالق کی طرف دعوت دے، وہ ہے دعائے زہرا والا. اور خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے کہیں کوئی اللہ سے دور لے جانے کی کوشش کرے تو وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے. میں نہیں کہتا، میں کچھ نہیں کہتا، میں صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ دعائے زہرا کا مصداق کون ہوگا، اس گروہ میں کون شامل ہوگا جس کی خلقت روایت کے مطابق نور زہرا سے ہو رہی. وہ کون ہیں؟ جو قیام بھی کریں گے اللہ کے دین کے لیے، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلائیں گے، بھگائیں گے نہیں. تو جہاں ایسا کوئی خدا نہ خواستہ منظر آپ کو نظر آئے کہ اللہ سے بھگایا جا رہا ہے، دور بھگایا جا رہا ہے، عبادات سے بھگایا جا رہا ہے، یا عبادات کو ماشاءاللہ اپنی مرضیوں کے سانچوں میں ڈھالا جا رہا ہے، تو خود ہی سمجھ لیجئے کہ وہ کون سا طبقہ ہو سکتا ہے. اور جو اللہ کی طرف بلائے،
خود ساختہ عبادت نہیں بلکہ خدا ساختہ عبادت کی طرف بلائے. یاد رکھیے خود ساختہ عبادت الگ ہوتی ہے, خدا ساختہ عبادت الگ. تو ائمہ طاہرین کس عبادت کی طرف بلائیں گے؟ جو خدا ساختہ ہے. تو بس جو خدا ساختہ کی طرف آپ کو بلا رہا ہے وہی اس دعا کا مصداق ہے. آئیے آگے چلیں, آج اتنے ہی رہنے دیتے ہیں, بس 2 جملے مکمل کر کے پھر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے آپ سے. یقومون بامری ویہدون الی خلقی واجعلہم خلفاء فی ارضی. بس اس امت کا صلہ کیا دے گا پروردگار؟ اس گروہ کو صلہ کیا دے گا؟ یہ جو آج دنیا بھر میں جد و جہد کر رہے ہیں نا مومنین, ان کو بشارت بھی ہے اسی روایت کے آخر میں, واجعلہم خلفاء فی ارضی. بس اس گروہ کو, اس امت کو جو اللہ کی طرف بلا رہی ہے, اللہ کے دین کے لیے قیام کر رہی ہے, میں روئے زمین پہ اپنا وارث بنا دوں گا. اس پہ ہم انشاءاللہ بعد میں بھی بات کریں گے, اور بھی مزید اس میں پہلو نکلتے ہیں, لیکن ابھی اتنا سمجھ لیں. کیا کروں گا میں؟ روئے زمین پر اپنا وارث بنا دوں گا, خلیفہ بنا دوں گا, جانشین بنا دوں گا. اور ایک جملہ اور انہوں نے وہ بھی احتیاطاً پڑھ دیں جو مصباح الانوار میں موجود ہے, دوسرے نسخوں میں موجود نہیں, وہ اس کے ساتھ ہی اس کو اٹیچ کر دیتے ہیں. بعد انقضاء وحی, یہ امت کب پیدا ہوگی, یہ گروہ کب آئے گا؟ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. یعنی جب سے لے کے آج تک جو گروہ میدان میں موجود ہے, اللہ کی راہ میں قیام کر رہا ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے, اس کے لیے بات کی جا رہی کہ یہ وارث بنے گا. اور یہ سلسلہ کب ہوگا؟ بعد انقضاء وحی, جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر سب مل کر, جہاں جہاں بھی ہماری بات سن رہے ہیں. تو عزیزان محترم, دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارے بہن بھائی, ہمارے بچے بچیاں مجالس سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم کوشش ہوگی کہ روزانہ, آج تو ظاہر ایک مقدماتی مجلس یہ ایک ہی روایت آپ کے سامنے پیش کی ہے, روزانہ 2-4 روایت پیش کریں گے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ مجالس روایتی مجالس سے ہٹ کر, روایتی مجالس سے مراد میری ہے کہ جو ہمارا ایک ٹریڈیشن بنا ہوا ہے نا, اس سے ذرا سا ہٹ کے تھوڑا سا درسی انداز ہو جائے, تاکہ ہم آپ سے زیادہ آسانی سے سمجھانے والے انداز میں گفتگو بھی کر لیں, اور آپ تک ہمارا جو مافی ضمیر ہے وہ پہنچ جائے, جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں. کوشش یہی ہوگی تاکہ خطابت اپنی جگہ, وہ خطابت تو خیر ہمیں ویسے بھی نہیں آتی, وہ سب بات کی باتیں ہیں, لیکن ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کسی طرح آپ تک پہنچ جائے. اور ظاہر ہے کہ ایام میں ہم دوسری جگہوں پہ بھی مجالس پڑھ رہے ہیں, تو وہاں ہم نے دوسرے مضامین بھی رکھے ہوئے ہیں, صحابیات کا بھی مضمون رکھا ہے, اور دوسرے مضامین بھی رکھے ہیں جن پر ہم بات کریں. لیکن یہ مجالس ہم خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی مجالس ہو جائیں کہ آپ ہمیشہ کے لیے آپ کے بھی کام آئیں, آپ کے بچوں کے بھی کام آئیں, اور جو چیز آپ کے سامنے اتھینٹک اور آپ کو بات کرنے میں آسانی آ جائے, آپ کو بات کرنے میں آسانی ہو جائے کہ مقام فاطمہ ہے کیا. اچھا, یہ تو ہم نے کہا نا کہ یہ مقام فاطمہ کیوں ہے, یہ سوال یاد رکھیے گا. آج وقت نہیں ہے اس پہ تفصیل میں جانے کا, زندگی رہی انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے کیوں ہے ایسا فرق. بس اتنا سا بتا دیں آپ کو کہ کچھ تو ہے کہ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کو اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں, فاطمہ تو ام ابیہ. کچھ تو ہے نا, اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے تفصیلی, لیکن ابھی کیونکہ گریز کرنا چاہ رہے ہیں, مصائب کی طرف آنا چاہ رہے ہیں, اس لیے ہم نے جملہ ادا کیا. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ بہت ساری روایتیں حضور سے اپنی بچی کے مقام کے لیے, لیکن ایک بات کا ذرا سا انصاف سے بتائیے کہ جس بچی کو حضور اپنی ماں کا درجہ دے رہے ہیں, اس بچی کی تکلیف پر حضور کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. مجھے تو شعب ابی طالب کا منظر یاد ہے کہ جب شعب ابی طالب میں گئے تھے نا بنی ہاشم, تو اس بچی کا سن مبارک 2.5-3 سال سے زیادہ نہیں تھا, بہت زیادہ اگر کوئی بتائے گا تو 4 سال, اس سے زیادہ نہیں. اچھا, بچی کس کی ہے؟ ملکۃ العرب, جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, اپنے زمانے کی مالدار ترین خاتون. یعنی اس زمانے میں, کبھی میں نے تفصیل سے پڑھا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایئر کنڈیشن وغیرہ نہیں ہوتا ہوگا, میں نے کبھی پڑھا ہے تفصیل سے کہیں, اور دیگر جو مجالس پڑھ رہا ہوں ان ایام میں ان میں بھی پڑھ دوں گا, پھر ایک بار اور پڑھ دوں گا, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس زمانے میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے گھر میں اے سی, ایئر کنڈیشن, اس وقت گرمی میں جو اس زمانے کے بنائے جاتے تھے ان کی تفصیل بھی آپ کو بتا دیں گے. اے سی سے مراد یہ الیکٹرک والے اے سی نہ سمجھ لیجئے گا,
وہ خواہ میں آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پکڑ لیتے ہیں لوگ، احمق قسم کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ وسائل جن کے ذریعے سے اس زمانے میں بھی ٹھنڈی ہوا کمروں میں ہوتی تھی، اس ناز و نعم میں پلی ہوئی خدیجہ اور اس خدیجہ کی بیٹی فاطمہ، اندازہ کیجیے جب اپنی ماں کو یہ بچی شعب ابی طالب میں دیکھتی ہے تو اپنی تکلیف بھول جاتی تھی، اپنی ماں کو دیکھ کے روتی تھی۔ اور یہ بات میں یوں ہی نہیں کہہ رہا آپ سے، آپ اگر روایات اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب آپ کا نور مبارک رحم مطہر رہے خدیجہ الکبریٰ میں سکونت پذیر تھا، تو اس وقت روایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی کہ جب عرب کی خواتین نے مقاطعہ کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا آپ کی مادر گرامی کا، تو یہ بچی گفتگو کرتی تھی اپنی ماں سے تاکہ دوسراہٹ کا احساس دلا سکے، انس کا اظہار کرتی تھی، محبت کا اظہار کرتی تھی اپنی ماں کے ساتھ، یہ وہ فاطمہ۔ لیکن دوسری طرف اس بچی کی مصیبت بھی تو دیکھیے کہ شعب ابی طالب میں بعض وقت ایسا بھی گزرا ہے، کچھ اوقات ایسے بھی گزرے ہیں، تاریخیں بتاتی ہیں تو تاریخوں میں موجود ہیں، کچھ اوقات ایسے بھی گزرے کہ جب کچھ بھی نہیں بچتا تھا کھانے کو، تو وہ دال چاول جو پہلے آئے ہوئے ہوتے تھے مٹی میں اگر کچھ گر جاتے تھے تو معصوم بچے بیٹھ کے اس ریت کے ذروں سے دال اور چاول کے دانے یا گندم کے دانے چن رہے ہوتے تھے۔ ایسا وقت بھی آیا، اس خدیجہ کی بیٹی اس ماحول میں شعب ابی طالب میں رہ رہی، میں نے سنا ہے، پڑھا ہے کہ ایسے بچے کرتے تھے، لیکن خدیجہ کی بیٹی کے صبر کا عالم یہ تھا کہ اپنی ماں کو دیکھتی تھی بس اور اپنے بابا کو دیکھتی تھی۔ جب شعب ابی طالب سے 2.5 سے 3 سال کا وقت ہے جو شعب ابی طالب میں رہے، 1-2 دن یا 1-2 ہفتے یا 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے، یہ جب آئے ہیں نا تو اسی زمانے میں ملکۃ العرب بیمار ہو چکی اور تیمارداری کرنے والی ذات یہ 5-6 سال کی بچی اپنی ماں کی خدمت، ایک طرف ماں کی خدمت کر رہی ہے، دوسری طرف بابا کا دفاع کر رہی ہے۔ بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ کے دفاع کا باقی باتیں ہوتی رہیں گی کہ یہ بدبخت جب حضور خانہ کعبہ میں عبادت کی غرض سے جاتے تھے تو اس موقع پر بھی اذیتیں دینے سے باز نہیں آتے تھے۔ یہ بدبخت مکے کے ابو جہل کی سربراہی میں غلاظت، اب میں کیا کروں، میری اردو اتنی اچھی نہیں، مجھے ایسے الفاظ نہیں ملے جو میں لے کر آؤں، کہ اونٹ کا جو اوجڑی جس کو کہتے ہیں ہوتے تھے وہ آپ کی پشت پہ لاد دیتے تھے، ڈال دیتے تھے حضور کے، اور یہ بچی چھوٹی سی بچی سر سے پیر تک چادر میں ملبوس جاتی تھی حرم میں اور اپنے بابا کی پشت سے اس غلاظت کو صاف کرتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ دفاع کیسے کیا؟ یہ تو ایک دفاع کی شکل و صورت ہے نا، ایک دفاع کی۔ دوسری شکل و صورت یہ تھی کہ اپنے چچا ابو طالب سے شکایت کرتی تھی جا کے کہ میرے بابا کو اذیتیں دیتے ہیں لوگ، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں، کیونکہ حضور تو شکایت نہیں کرتے تھے۔ پھر جناب ابو طالب بنی ہاشم کو لے کر آتے تھے۔ ایک مرتبہ کا معرکہ تو بہت بڑا ہے کہ جس میں آپ نے ان سب کو پٹک پٹک کے مارا تھا، ان کے صافے گرا کے ان کے سروں کو اپنے پیروں سے، ابو جہل سمیت ان سب کے سروں کو اپنے پیروں سے مسلا تھا، رگڑا تھا۔ یہاں سے مصائب کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید حضور کے جانے کے بعد نہیں، اس بچی کے مصائب کا آغاز تو شعب ابی طالب سے ہو چکا تھا، پھر اس میں ہجرت، پھر اس میں جنگیں، پھر اس میں حضور کا زخمی ہونا اور آپ کا اپنے بابا کے زخموں کو دھلانا، یہ سب ایک طرف۔ اگر دختر رسول سے سوال کیا جائے گا نا تو دختر رسول ان مصیبتوں کا ذکر کرے گی جو ظاہری طور پر ابھی اس کی زندگی میں آئی ہی نہیں، ہم ان سارے مصائب کا ذکر کریں گے۔ لیکن انصاف سے بتائیے، جب ثانیہ زہرا اپنے بچوں کو دیکھتی، جب جناب فاطمہ زہرا دختر رسول اپنے بچوں کو دیکھتی ہوں گی، حسن کو دیکھتی ہوں گی، حسین کو دیکھتی ہوں گی، زینب کو دیکھتی ہوں گی، ام کلثوم کو دیکھتی ہوں گی، تو کیا گزرتی ہوگی؟
یہ وہ ماں ہے کہ اس کے بچے دنیا میں آ رہے تھے اور ساتھ ہی ان کی شہادت کی خبریں بھی آ رہی تھیں. یہ وہ ماں ہے. یہ وہ ماں ہے کہ ابھی حسین شہید نہیں ہوئے. یہ وہ ماں ہے جو پہلے سے اپنے بچوں کا غم منا رہی ہے. تاریخیں گواہ ہیں. اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزائے حسینی سنت رسول ہے. عزائے حسینی بعد میں نہیں شروع ہوئی. عزائے حسین اللہ کے رسول نے اپنے زمانے ہی میں شروع کروا دی تھی اور خود بھی شروع کر دی تھی عزائے حسین. تو یہ وہ ماں ہے جو اپنے بچوں کو ابھی واقعات کربلا نہیں ہوئے, ابھی زہر نہیں دیا گیا حسن کو, بلکہ اپنے ہمسر کو ابھی سر پہ ضربت نہیں لگی علی کے, لیکن یہ پہلے سے رو رہی ہے, عزاداری کر رہی ہے, عزاداری منا رہی ہے, غم حسین منا رہی ہے. اگر بچہ کہیں گر جاتا تھا نا, خیال بیان کرتے ہیں علماء کرام, تو اس سے پہلے کہ زمین پہ گرے ماں بڑھ کے ہاتھ تھام لیتی تھی, میرا حسین گرنے نہ پائے زمین, اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے. کیوں؟ اے مادر گرامی, میں تو ابھی گرا ہی نہیں زمین پہ. لیکن ماں کیسے سمجھائے, میرے لال میں کربلا میں دیکھ رہی ہوں, جب تو گھوڑے سے, جب تو زلجنا سے نیچے آ رہا ہوگا, کوئی تجھے سہارا دینے والا نہ ہوگا. بس عزاداران حسین آخری جملہ سن لیجئے کہ یہی تو وہ مرحلہ ہے کہ جب ماں, جس کے لیے ماں کربلا میں موجود ہو تو کوئی تعجب نہ کرو. اگر ماں کربلا میں موجود ہو تو کوئی تعجب نہ کرو. اس پر بھی ہم انشاءاللہ بعد کے مجالس میں دلیلیں دے دیں گے آپ کو. بس اتنا سن لیجئے ابھی کہ بظاہر تاریخ یہی بتاتی ہے, مقاتل یہی بتاتے ہیں کہ جب جناب سید الشہداء ذوالجناح سے, زین سے زمین پر تشریف لائے تو کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا, بلکہ آپ کا جسم اثر تیروں پر معلق ہو گیا تھا, زمین سے نہیں لگنے پایا تھا. لیکن عزاداران حسین تعجب نہ کرو اس بات پر. اگر کوئی یہ پڑھ دے کہ جب حسین زین سے زمین پہ تشریف لا رہے تھے تو کوئی بی بی گود پھیلائے بیٹھی تھی, کوئی بی بی آغوش پھیلائے بیٹھی تھی, وہ بی بی جب سے حسین دنیا میں تشریف لائے تھے, جب سے حسین کا ماتم کر رہی تھی, حسین کو رو رہی تھی, اور آج کربلا میں بیٹھی ہو تو کوئی تعجب نہ کرو کہ میرا بچہ زمین پہ نہ گرنے پائے. تو میں کہہ سکتا ہوں اس بنا پر کہ حسین کا سر کہیں اور نہیں, اپنی ماں کی آغوش میں تن سے جدا کیا گیا تھا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہ منقلب ینقلبون. باری الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے. اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں, کہ جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. معبود جو مریض ہیں, خاص طور پہ تمام مریضوں کے لیے دعا کر رہے ہیں, اس وبا کے مریضوں کے لیے خاص طور پہ دعا کر رہا ہوں. معبود جہاں کہیں بھی ہیں ان سب کو اس مرض سے رہائی عطا فرما. تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اس موذی وبا کا خاتمہ فرما دے. اگر یہ شرارت ہے, شیطان صفت انسانوں کی, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں, اگر کوئی شرارت ہے تو جن لوگوں نے شرارت کیے معبود ان کی طرف ہی اس بلا کو واپس پلٹا دے. پروردگار دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر پیکار ہیں, مومنین کو فتح و نصرت عطا فرما. دشمنان اسلام کو شکست فاش سے دوچار کر دے, دشمنان اہل بیت کو شکست فاش سے دوچار کر دے. مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد, اتفاق, الفت اور محبت پیدا کر دے. جو مسلمانوں سے خیانت کر رہے ہیں, چاہے وہ حکمرانوں ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو, معبود ان خیانت کاروں سے, ان غداروں سے عالم اسلام کی رہائی دے دے, عالم اسلام کی جان چھڑا دے ان لوگوں سے. ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے دنوں سے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ میں. جہاں کہیں بھی دنیا میں ان مجالس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں, آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا اپنے تمام مرحومین کو یاد کرتے ہوئے, تمام شہداء کے لیے خاص طور پہ مرحوم سید اکبر رضوی صاحب کو یاد کرتے ہوئے ایک بار سورہ فاتحہ, 3 بار سورہ قل هو اللہ, سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ.